آئی ایم ایف سے اسٹینڈ بائی معاہدہ ہو گیا۔ عالمی مالیاتی ادارے سے 9 ماہ میں $3 ارب کا معاہدہ ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ اجلاس میں اظہار خیال، کہا کہ $1 ارب 10 کروڑ کی پہلی قسط رواں ماہ ملے گی۔ سعودی عرب اور یو اے ای سے $3 ارب دلانے میں آرمی چیف کا کلیدی کردار ہے۔ چین کی طرف سے $5 ارب کا قرض رول اوور کیا گیا۔ چین کی طرف سے یہ مدد نہ ہوتی تو معاملات کچھ اور ہوتے۔ اسلامی ترقیاتی بینک نے بھی $1 ارب دینے کا اعلان کیا۔ خدا کرے آئی ایم ایف سے یہ آخری ڈیل ہو۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تاریخ رقم، آئی ایم ایف ڈیل کے بعد سٹاک ایکسچینج میں 2446 پوائنٹس کا بڑا اضافہ۔ کاروبار کے اختتام پر سٹاک ایکسچینج 43,899 پوائنٹس پر بند۔ دن بھر مجموعی طور پر 351 کمپنیوں کے شیئرز میں کاروبار ہوا۔ 312 کمپنیز کے شیئرز کی قیمتوں میں اضافہ، 34 کے شیئرز میں کمی ہوئی۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر $5 کم ہو کر $285 کا ہو گیا۔ ادھر سونا بھی $8,800 سستا ہو گیا۔ فی تولہ قیمت $2,07,200 مقرر۔ آئی ایم ایف پروگرام سے معاشی استحکام آئے گا۔ قریبی مدت میں معیشت مشکلات کا شکار رہے گی۔ پاکستان کو ٹیکس اصلاحات کرنے کی ضرورت ہے۔ موڈیز کا کہنا ہے کہ اکتوبر میں ہونے والے انتخابات میں ٹیکس اقدامات کا امتحان ہوگا۔ بلند شرح سود کے باعث حکومتی اخراجات، کاروباری سرمایہ کاری محدود رہے گی۔ پاکستان کو ایک اور آئی ایم ایف پروگرام کی ضرورت پڑے گی۔ زر مبادلہ کے سرکاری ذخائر میں 53 کروڑ 30 لاکھ ڈالرز کا اضافہ ریکارڈ۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق سرکاری ذخائر میں اضافہ 30 کروڑ ڈالرز کے حکومتی کمرشل قرضوں کی وصولی سے ہوا۔ زر مبادلہ کے مجموعی ذخائر 9 ارب 34 کروڑ ڈالرز کی سطح پر آ گئے۔ جون کے مہینے میں مہنگائی میں 0.26% کمی، مہنگائی کی شرح 29.40% ہو گئی۔ ایک سال میں سگریٹ 129%، گندم 90%، چاول 73% مہنگے، آلو 65%، مرغی 58%، دال مونگ 50% سے زائد مہنگی۔ گزشتہ مالی سال کے تجارتی خزانے میں 43% سے زائد کی کمی ریکارڈ۔ ایک سال میں برآمدات میں 12.71% اور درآمدات میں 31% کمی ریکارڈ کی گئی۔ ادارہ شماریات نے بیرونی تجارت کے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ رواں سال مئی کے مقابلے میں جون میں برآمدات میں 7.55% اضافہ ہوا، درآمدات میں 3.42% کمی ہوئی۔ وفاقی کابینہ نے ہائر ایجوکیشن کمیشن ترمیمی بل 2023 کی اصولی منظوری دے دی۔ وفاقی اردو یونیورسٹی برائے آرٹس، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ترمیمی بل کی بھی اصولی منظوری۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت کابینہ اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ اعلامیے کے مطابق کابینہ نے نیشنل کمیشن فار ہیومن ڈیولپمنٹ آرڈیننس میں ترمیم کی منظوری دی۔ نیب ملزم کا 14 دن کی بجائے 30 دن جسمانی ریمانڈ کا قانون، حکومت کا ایک بار پھر نیب قوانین میں ترمیم کا فیصلہ۔ نیب آرڈیننس میں بنیادی ترامیم کا مسودہ تیار، مجوزہ ترامیم صدارتی آرڈیننس کے ذریعے لائی جائیں گی۔ نیب قوانین کے تحت گرفتار ملزم کو 14 کی بجائے 30 دن جسمانی ریمانڈ پر رکھا جا سکے گا۔ چیئرمین نیب تفتیش میں عدم تعاون پر ملزمان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر سکیں گے۔ وفاقی کابینہ نے مجوزہ ترامیم کی منظوری دے دی۔ قائم مقام صدر کی طرف سے ترامیم سے متعلق صدارتی آرڈیننس جلد جاری کیے جانے کا امکان۔ مسلم لیگ نون کا رواں ماہ انتخابی مہم شروع کرنے کا فیصلہ۔ دبئی میں مسلم لیگ نون کے مستقبل کی سیاسی حکمت عملی پر اہم فیصلے۔ وطن واپسی پر قائد نون لیگ نواز شریف کا فقید المثال استقبال ہوگا۔ پارٹی قیادت متفق۔ نواز شریف نے پارٹی اور انتخابی امور سے متعلق مریم نواز کو ٹاسک سونپ دیا۔ عام انتخابات کے لیے منشور کمیٹی تشکیل دینے کی بھی ہدایت۔ انتخابی مہم کے دوران ملک بھر میں جلسے کیے جائیں گے۔ نواز شریف کی سینئر پارٹی قیادت کو ہدایات جاری۔ ملک کو نقصان پہنچانے والی سیاسی جماعت کی پالیسیز کو ہدف تنقید بنانے کا فیصلہ۔ ہیٹ ویو سے گلیشیئرز تیزی سے پگھلنے لگے۔ تربیلا ڈیم میں پانی کی سطح بلند، ڈیم کے سپل ویز کھول دیے گئے۔ تربیلا ڈیم میں پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش 1550 فٹ ہے۔
پانی کی سطح 1512 فٹ تک پہنچ گئی۔ دریائے سندھ میں تربیلا کے مقام پر پانی کا بہاؤ 2,01,000 کیوسک ریکارڈ۔ دریائے سندھ کے نشیبی علاقوں میں بیراجوں پر دباؤ بڑھنے لگا۔ مونسون بارشوں سے دریائے سوات اور کابل میں بھی طغیانی کا خدشہ۔ لوڈ شیڈنگ کا جن ایک بار پھر بوتل سے باہر نکل آیا۔ ملک بھر میں شارٹ فال 6,516 میگا واٹ ہو گیا۔ بجلی کی طلب 28,000 میگا واٹ تک پہنچ گئی۔ مجموعی پیداوار 21,484 میگا واٹ ہے۔ بجلی کے شارٹ فال سے ملک بھر میں 10 سے 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ۔ لاہور کراچی میں بھی اعلانیہ اور غیر اعلانیہ بندش۔ شدید گرمی میں عوام پریشان، کاروبار بری طرح متاثر۔ بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے شہریوں کا میٹر گھوم گیا۔ طویل لوڈ شیڈنگ پر شکارپور میں مسلح افراد کا گڑھی یاسین گریڈ اسٹیشن پر دھاوا۔ توڑ پھوڑ کی، تشدد سے 2 ملازمین زخمی۔ ایس ڈی او کا کہنا ہے کہ 25 سے زائد موٹر سائیکلوں پر سوار افراد نے دفتر میں توڑ پھوڑ کی۔ بجلی بحال نہ کرنے پر جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی دیں۔ ادھر پشاور میں بھی لوڈ شیڈنگ پر شہریوں کا پارا ہائی۔ ورسک روڈ کے مکین سڑکوں پر نکل آئے۔ وابڈا حکام کے خلاف نعرے۔ سمندری میں 15 گھنٹے سے بجلی کی بندش پر عوام کا احتجاج۔ عید گزرتے ہی چکن مافیا نے پنجے گاڑ لیے۔ عید قربان کو گزرے 1 دن ہوا نہیں، برائلر گوشت کی قیمتوں کو آگ لگ گئی۔ کراچی میں چکن 850 سے 900 روپے فی کلو فروخت ہونے لگا۔ قیمتوں کو کنٹرول کرنے والے ادارے غائب، شہری حیران و پریشان۔ شہر قائد میں چکن کی سرکاری قیمت 482 روپے کلو مقرر۔ انتظامیہ منافع خوروں کے سامنے بے بس، شہری پھٹ پڑے۔ ادھر لاہور میں بھی چکن 655 روپے کلو فروخت ہونے لگا۔ شہریوں کی حکومت اور انتظامیہ پر شدید تنقید۔